أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 کی تلاوت کی. قصہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. برادران یوسف آپ کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لے کر آئے ہیں اور اپنے والد سے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل نہیں، بلکہ یہ تمہاری ایک بنائی ہوئی بات ہے، یہ تمہاری پلاننگ ہے. بس میرا کام صبر جمیل کرنا ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے ایسے کاموں پر جس کو تم بیان کر رہے ہو. تو صبر جمیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر راضی ہو کر صبر کرنا، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں، جس میں مخلوق کے سامنے شکایت نہ ہو، بلکہ اللہ ہی کو اگر شکایت کرے تو یہ اس سے بہتر ہے. جیسے کہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب مخلوق کے سامنے شکایت نہیں ہوگی تو صبر جمیل ہوگا، اور خالق کے سامنے شکایت کریں گے تو وہ صبر اجمل ہوگا، کیونکہ اللہ کو کہہ کر بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنا بندہ ہونے کا حق کی رعایت کر رہا ہے. جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں اور جتنے بھی عقائد ہیں، ان سب کے اندر اگر اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرے گا یا کہے گا یا سوچے گا، وہ حسن کہلائے گا، اور کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو وہ حسن نہیں ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ صبر جمیل کہلاتا ہے تلقی البلا بقلب رحیب ووجہ مستبشر. صبر جمیل یہ کہ مصیبت کو آدمی کشادہ دلی سے لیوے اور ہنستے چہرے سے اس کا ویلکم کرے. یقیناً یہ کام ہے بہت مشکل، اس لیے کہ اس کے انجام سے ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یا جو تکلیف آئی ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جن کو تم بیان کرتے ہو. یعنی اب ادھر ادھر
واویلا مچانا یا دوسروں کے سامنے اس کے گیت گانا اور قصے بیان کرنا، اس سے بہتر یہی ہے کہ بس اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے، بندے کا صبر کی طرف بڑھنا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان کے اندر کچھ تقاضے نفس کے ہیں اور کچھ تقاضے روح کے ہیں۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کی بات آوے تو جزا فضا کرے، کمپلین کرے، شکایتیں کرے، آپے سے باہر نکل جاوے۔ پھر خوشی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کنٹرول میں نہ رہے، یہ سب نفس کے تقاضے۔ لیکن روح کا تقاضا یہ ہے کہ رضامندی کا اظہار کرے، صبر کرے۔ اب ایک ہی باڈی کے اندر دو مختلف متضاد تقاضے جمع ہو گئے، نفس کا الگ ہے، روح کا الگ ہے، تو ان دونوں کی فائٹ ہوگی۔ اس فائٹ کے اندر جو جیتے گا اس کا وجود ہوگا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے روح کو بھی یا نفس کو بھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا بیٹوں سے، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو۔ اب یہاں ایک تو صبر جمیل ہے اور ایک مدد اللہ سے مانگنا۔ اس لیے امام راضی نے کہا کہ دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو صبر جمیل کرنا ہے اور مدد بھی اسی سے لینا ہے، اللہ ہی سے۔ صبر کا حکم خدا کا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے صبر دینے سے ہوگا، غم مت کیجئے، اور جو مکر کر رہے ہیں ان کے مکر سے کبیدہ خاطر مت ہوئیے۔ تو صبر جمیل یہ اللہ کی عبادت ہے، اور واللہ المستعان علی ما تصفون یہ اللہ سے مدد مانگنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ تو دیکھیں بندوں کو تو چاہیے کہ کیسے بھی حالات آوے عاجزی کا اظہار کرے۔ ہاں دنیا کا کوئی طاقتور ہے تو اس کے سامنے تو بہتر ہے کہ اپنی بہادری دکھلاوے، دشمنوں کے سامنے تو بہادری ہی دکھانا بہتر ہے، اور دوستوں کے ساتھ سوائے عاجزی کے اور کوئی چیز دکھانا یہ بری بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سمنون تھا، سمنون۔ اللہ رب العزت سے اپنی مناجات کے اندر بات کر رہے تھے۔ اس بات میں ایک دفعہ یہ کہا وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي۔ یا اللہ تیرے سوا میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے جو کچھ بھی ہے تجھی سے ہے، محبت تجھ سے ہے، تعلق ہے تو تجھ سے ہے، تیرے سوا میں مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے، کوئی میرا حصہ نہیں۔ اگر تو چاہے تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے، فَكَيْفَ شِئْتَ اخْتَبِرْنِي، تو جس طرح سے چاہے مجھے آزما لے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا حضرت سمنون کو۔ کیا ادب سکھایا کہ ان کو پیشاب کی تکلیف مبتلا کر مسلط کر دی، پیشاب کی تکلیف، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بہت پریشان۔ احساس ہو گیا کہ یہ وہ آزمائش ہے، اپنے عاجزی کا اظہار اعتراف کیا کہ میری کیا طاقت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کان کا درد بہت خراب بات ہے، کہ دھڑ کا درد بہت خراب۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر درد بہت خراب، ہم سے کیا برداشت ہوتا ہے، ہم تو عاجز کمزور لوگ ہیں،
خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ہم لوگ تو کمزور ہیں، اللہ کے سامنے پہلوانی دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بزرگ نے اعتراف کیا اپنی عاجزی کا، اور بغداد کی گلی گلی میں جاتے تھے اور بچوں کو اجرت پر لیتے اور کہتے کہ تم اس چچا کے لیے دعا کرو، جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، میں جھوٹا ہوں. اس مقام کے اوپر مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات بیان فرمائی، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر قرطبی کا. وہ یہ کہ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے، گیس کیا ہے کہ یہ تم بنا کر لائے ہو. ایک گیس آگے چل کے ہوگا بنیامین کے بارے میں کہ راشن لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجا. لیکن ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کو وہاں روکنا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک پلان بنایا اور ان کو اس طرح روک لیا. یہ جب آئے تو بیٹوں کو یہی فرمایا کہ تمہاری چال ہے. تو یہاں بھی آپ نے اپنی رائے سے ایک بات کی، اور وہاں بھی چلو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام کی رائے بالکل صحیح تھی کہ ان کا رچا ہوا ایک پلان تھا، لیکن بنیامین کے بارے میں تو یہ رائے غلط تھی. تو مفسر قرطبی کے حوالے سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رائے کی غلطی بڑے بڑوں سے ہوتی ہے، رائے کی غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے. اس لیے ہر صاحب رائے کو اپنی رائے کو متہم سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے جو رائے قائم کر دی بس میں. آج کل میں یوٹیوب کے اندر کبھی کبھی دیکھتا ہوں علماء کو ایسے لڑ رہے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے کیا کیا جملے کس دیتے ہیں، ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے. اختلافات ہوتے ہیں، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن اختلافات اس طرح کے تھوڑی ہوتے کہ کسی کو گالی دی جا رہی، کسی کو کیا کہا جا رہا ہے. تو بڑے بڑوں سے غلطی ہوئی اور ہو سکتی ہے. آدمی صرف اپنی رائے بتا دے، کوئی میری رائے تو یہ ہے، دوسرے کی رائے ہو تو وہ جانے. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب رائے کو چاہیے کہ اپنی رائے کو متہم سمجھے، اس پر ایسا جمود نہ کرے کہ دوسروں کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہی نہ ہو. ہر ایک کو جاہل کہے، ارے وہ تو جاہل ہے، وہ تو ایسا ہے، ہو سکتا ہے ہم ہی غلطی پر ہو. غلطی ہوئی ہے اور بڑے بڑوں سے ہوئی. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے بارے میں نے مفتی شفیع صاحب مفتی تقی صاحب کی کتاب تراشے کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک عالم سے نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ شاید کوئی جلدی دے سکے، لیکن غلطی بھی انہوں نے اتنی بڑی کی کہ شاید کسی کی ایسی غلطی ہو. ہوا یہ کہ انہوں نے ایک مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اتنا بڑا کلام ایک مہینے کے اندر یاد کر لینا یہ اللہ کی دین اور یہ کمال ہے. لیکن غلطی بھی انہوں نے ایسی کی کہ ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو درست کر رہے تھے، تو داڑھی درست کرنے والا داڑھی کا نچلا حصہ کاٹتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی داڑھی کو مشت میں لیا اور بجائے نیچے سے کاٹنے کے، ان کو کاٹنا تو نیچے سے ہی تھا لیکن کینچی لگ گئی اوپر، جب کٹی تو پوری داڑھی ہاتھ میں آ گئی. تب انہیں احساس ہوا کہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی. تو غلطی ہو جاتی ہے، آدمی کو اپنی غلطی پر ارے نہیں رہنا چاہیے اور دوسرے کی غلطی پر اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کا ایک ایسا لوگوں کا حال ہو گیا ہے کہ بہت سارے مفتی لوگوں کا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے فتوے دے رہے ہیں، اور ایسے حرام کے فتوے. ارے بھائی حرام کا فتویٰ ایک دم سے تھوڑی دیا جاتا ہے. جیسے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بکرے کا صدقہ کرنا حرام ہے. ارے کہاں لکھا ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں بکرے کا صدقہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. بخاری شریف کی کئی حدیثیں میں بتلا سکتا ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور وہاں سے ماں عائشہ کی خدمت میں پیش کیا گیا بطور ہدیے کے. حضور نے آ کے پوچھا کہ کچھ کھانا ہے؟ کھانا تو نہیں، لیکن آپ نے بریرہ کو جو دیا تھا وہ انہوں نے مجھے دیا. کہا کہ وہ تو ان کو تو صدقہ ملا تھا، لیکن اب وہ ہمیں دے رہی وہ ہدیہ ہے. آنرشپ بدل گئی، اب حکم بدل گیا.
تو ایسی کئی روایتیں ہم دکھا سکتے ہیں. تو بھائی کوئی مسئلہ بتاؤ تو تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے بس لگ گئے. یہ امت کا دین کا مسئلہ ہے. خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور نظام ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی رائے کی غلطی ہوتی ہے تو اس رائے کی غلطی پر اللہ باقی نہیں رکھتے، اس رائے کو بدلوا دیتے، رائے پر باقی نہیں رکھتے. آگے کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور ایک قافلہ آیا، ان لوگوں نے اپنے پانی لینے والے کو بھیجا، اس نے اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا، وہ کہنے لگا کہ ارے خوشخبری، یہ ایک بچہ ہے، اور اس بچے کو انہوں نے چھپا لیا تجارت کا سامان سمجھ کر. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو، اس کام کو جس کو وہ کر رہے ہیں. کنواں تھا راستے کے اوپر، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ حق سبحانہ و تقدس کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خود بخود اسباب پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، اور اس کنویں کے پاس ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ پہنچ جاتا ہے. اور پہنچا بھی کیسے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، اور بھٹکتے بھٹکتے اس کنویں کے علاقے میں آ گئے. پڑاؤ ڈالا انہوں نے اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا. اکثر مفسرین نے، بلکہ تمام مفسرین نے ان کا جو نام لیا ہے وہ مالک بن زور خزائی ہے. یوسف اس کنویں کے پاس ان کو پانی لینے کے لیے بھیجا، یہ گئے. اچھا، کنواں کہاں تھا؟ آبادی سے دور تھا، ویرانے کے اندر چٹیل میدان پہ تھا، اور وہاں سوائے چرواہوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا. اس کا پانی پہلے بہت کھارا تھا، نمکین تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا. اس آدمی نے جا کے جو کنویں میں رسی ڈالی، ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، یوسف علیہ السلام اس رسی کے ساتھ لٹک گئے. تو جب ڈول کھینچا گیا، رسی کھینچی گئی، تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے، اتنا حسین کہ جن کے حسن کی مثالیں دی گئی ہو. اور نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہو کہ حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفسر قرطبی نے، اسی طرح سے رازی اور روح المعانی نے سب نے نقل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور فرماتے فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ اِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا ہے، یہ میں نے دیکھا. کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چہرے کے بڑے خوبصورت تھے، بال گنگڑیالے تھے، آنکھیں بھری ہوئی تھی، اور اعضا بالکل درست تھے، کلر سفید تھا، کلائیاں اور بازو بھرے ہوئے مضبوط تھے، پیٹ بھی خالی، ناف بھی چھوٹی. جب مسکراتے تو ایسا لگتا جیسے کہ نور نکل رہا ہے، اور جب بات کرتے تو ایسا لگتا کہ سورج کی شعاعیں ان کی کلام میں نظر آ رہی ہے. ثنایا سے ان کے دانتوں سے نکل رہی ہے شعاعیں، جس کو کوئی وصف بیان کرنے والا نہیں کر سکتا. آپ کا حسن رات کے وقت
دن کی روشنی کی طرح تھا۔ آدم علیہ السلام کو جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی اس دن جیسے تھے، یہ بھی اسی طرح کے دکھتے تھے۔ بغوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا حسن آپ کو اپنی دادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ملا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن کا چھٹا حصہ دیا تھا۔ خیر، جب مالک بن زہر نے دیکھا کہ یہ زار کو بعضوں نے دال کے ساتھ بھی لکھا ہے، بعضوں نے دال کے ساتھ بھی لکھا ہے، یہ آواز دے دیتے ہیں یا بشرا ہادا غلام، ارے خوشخبری یہ ایک بچہ ہے۔ خوشخبری کو بلا رہے ہیں، تو خوشخبری کوئی نام ہے کسی کا؟ زجاج کا کہنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر پکارنا جہاں کوئی آواز نہ، جو جواب دینے والا نہ ہو اور اس کو وہاں پکارا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں، قصے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ۔ تو یا بشرا کا مطلب یہ ہے کہ خوشخبری حاصل کرو، یا عجبا، یا عجبو کے معنی میں ارے تعجب کی بات، یعنی تعجب کرو۔ بعضوں نے یہ کہا کہ بشرا نام ہے ایک عورت کا جس کو آمش کا کہنا ہے، کہ اس عورت کو پکارا۔ اور سدی کا کہنا یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے ساتھی کو پکارا جس کا نام بشرا تھا، جیسے زید کو پکارے کہ یا زید، اسی طرح سے یا بشرا۔ اور ابو علی کا کہنا یہ ہے کہ یا بشرا کا مطلب ہے کہ ایک خوشخبری تو آ جا، یہ تیرے آنے کا وقت ہے، اگر تجھ سے بات کی جاتی تو یہ وقت ہے تجھ سے بات کرنے کا، کیونکہ بڑی ایک کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اب خوشخبری کا سبب کیا ہے؟ خوشخبری کا سبب یہ کہ انہوں نے ایک ایسا بچہ پایا ہے جو غایت حسن میں پہنچا ہوا ہے، انتہائی درجے کا حسین ہے۔ سوچا کہ اس کو بیچیں گے اور خوب مال حاصل ہو جائے گا، تو ہمارے لیے مالداری حاصل ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت لڑکا جس کے یہاں جائے گا منہ بولا پیسہ ملے گا۔ یہ کہا یا بشرا ہاذا غلام، ارے خوشخبری یہ ایک بچہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پانی لینے گئے اور اتنا خوبصورت لڑکا مل گیا۔ لفظ غلام سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا کتنی بڑی عمر کا ہوگا۔ غلام کوئی بڑی عمر والے کو نہیں کہتے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے ایک تجارت کا سامان سمجھ کے چھپا دیا کہ چلو اس کو ہم بیچیں گے، ایک مال تجارت مل گیا ہے، اس سے ہمیں اچھا خاصا پیسہ حاصل ہو جائے گا اور کچھ مالداری ہو جائے گی۔ چھپایا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ کس نے چھپایا؟ امام راضی نے کہا کہ یہاں دو قول ہیں۔ ان قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپایا اپنے ساتھیوں سے، جو دوسرے انتظام میں بیٹھے تھے کہ پانی لے کر آئے تو ہم پیئیں گے، ان ساتھیوں سے چھپایا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر قافلے والوں کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بچہ ہم نے اٹھایا ہے، اندر سے ملا ہے، تو کہیں گے کہ بھائی ہمارا بھی حصہ رکھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس یہ ملی ہوئی چیز ہے تو ملی ہوئی ہے تو بھی سب کی کہلائے گی۔ اور اگر ہم نے یوں کہا کہ بچہ ہم نے خریدا ہے تو کہیں گے کہ اکیلے کیسے خریدا، سب کی شرکت رکھو۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کہیں گے کہ جی یہ جو کنویں والا آدمی ہے اس نے یہ بچہ ہمیں بطور تجارت کے دیا ہے کہ تم جاؤ مصر میں تو اس بچے کو بیچ دینا، اس لیے ہم کو دیا ہے۔ اور دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے راز کو، ان کے معاملے کو چھپایا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے بھائی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھگوڑا ہے، بھاگتا رہتا ہے،
اس لیے ابھی اس کو ہمیں بیچنا ہے، یا تو خرید لو تم۔ مجاہد کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی کہ یہ جو کنواں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر رو رہا تھا جب ان کو نکالا گیا وہاں سے، اس لیے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کلمہ پڑھے ہوں گے، ذکر و اذکار کیا ہوگا، فرشتوں کی آمد ہوئی ہے، وہاں پہ جبریل امین کا آنا جانا ہوا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آنا جانا ہوا، تو پھر اس کنویں میں برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے ایک تجارت کا سامان سمجھ کر چھپایا۔ پہلے تو مالک بن دوار تعجب سے پکار اٹھے، مگر پھر معاملے پر غور کیا کہ اب اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ بیچ کر بڑی قیمت حاصل ہوگی، اگر قافلے میں یہ چل گیا تو سب کو حصہ دینا پڑے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہوذا جو ان کا بھائی تھا وہ روزانہ کھانا دینے آتا تھا سب سے چھپا کے۔ تیسرے دن جب کنویں میں ان کو نہیں پایا، ڈھونڈا کہ بھائی یوسف کہاں ہے، تو دیکھا نہیں ہے، تو بھائیوں سے واقعہ بیان کیا کہ اب تو وہ جگہ پہ نہیں ہے، تو سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے تحقیق کرنے کے لیے۔ تحقیق کرنے سے دیکھا کہ قافلہ موجود ہے، قافلے کے پاس گئے، وہاں یوسف علیہ السلام دکھ گئے کہ ہاں یہاں ہے۔ ان سے کہا کہ یہ لڑکا تو ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ جب گھبرا گئے، مالک بن دور نے سوچا کہ مر گئے یہ تو ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے کہا یار دوسری بات کرو، بیچنا ہے اس کو؟ کہا یہ بھاگنے کی عادت ہے، سنبھال کے رکھنا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چھپایا۔ اب ان کو غلام کہا گیا تو بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہوذا نے بھائی سے کہا کہ تو اس کا اعتراف کر لے کہ ہاں میں غلام ہوں، اس لیے کہ آزاد کو بیچنا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ یہوذا نے سمجھایا کہ دیکھ اگر تو غلام کا نہیں کہے گا اور یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو تجھے مار ڈالیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تو اپنی غلامی کا اقرار کر لے۔ تو یوسف علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، وہ کام جو دشمن کر رہے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، خوب جانتا تھا۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمنوں نے جو کام کیا تھا اس مطلوب سے دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سبب بنا دیا اس مقصود کے حاصل ہونے کا۔ یعنی دشمنوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کو مار ڈالو اور یہیں پہ ختم کر دو، لیکن اللہ رب العزت جب کسی کام کو کرنے پر آتا ہے تو پھر ساری دنیا کی پلاننگ، ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا کہ برادران یوسف کیا کریں گے اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا۔ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، لیکن اللہ رب العزت کی تکوینی حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو چلنے دیا کہ چلنے دو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا کہ اس جملے کے اندر واللہ علیم بما یعملون، اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا کرے گی وہ سب ہمارے علم و قدرت سے باہر نہیں، اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں سب کو بدل ڈالیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنے دو، انجام کار آپ ہی کو ان پر غلبہ ہوگا، حق کو غلبہ ہونے والا ہے، حق غالب آ کے رہے گا کچھ بھی ہو جائے۔ برادران یوسف نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ عزیز مصر کے یہاں جائیں گے اور عزیز مصر ان کو خریدے گا، قافلہ والے لے کر جائیں گے اور وہاں جا کے بیچیں گے،
کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن قدرت جس چیز کا فیصلہ کر چکی ہے اور ازل میں اس نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ واللہ علیم بما یعملون۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ، یہ شیرا کا جو لفظ ہے وہ بھی عجیب ہے، وہ خریدنے کے لیے بھی آتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔ ان لوگوں نے ان کو بیچا، ان لوگوں نے ان کو خریدا، یہ دونوں لفظ دونوں معنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا اور چلے گئے، 3 دن کے بعد دیکھا، ان کی خبر معلوم کرنے نہیں پایا، تو وہاں قافلے کے آثار کو دیکھا، قافلے کو تلاش کیا، پھر ان کے ساتھ سودا کیا۔ یہ تو عیب تو بتایا کہ بھاگنے والا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خرید لیتے، جیسا بھی ہے ہم لے لیں گے ان کو۔ ان لوگوں نے خرید لیا۔ تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا، یہ ترجمہ یہ ہے۔ اور اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ قافلہ والوں نے ان کو بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، یہ معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ لوگ جا کے بعد میں بیچنے ہی والے تھے، ان کی تو یہی ارادہ، ان کا ارادہ ہی یہی تھا۔ تو برادران یوسف بیچے یا قافلہ والے بیچے، الغرض یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچا۔ اور اگر قافلہ والوں نے ان سے خریدا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور کتنے میں خریدا؟ بعض حضرات نے کہا کہ 12 درہم میں، بعضوں نے کہا کہ 20 درہم میں، بعضوں نے 22 درہم کہے، اور یہ بھی کہا کہ یہوذا نے اپنا حصہ نہیں لیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے کہ پھر بنیامین کو ساتھ میں لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ خود ایک سوال ہے، اور تھے تو انہوں نے حصہ لیا یا نہیں لیا۔ خیر، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت معمولی گنے چنے درہم کے بدلے میں ان کو بیچ دیا۔ دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں دیکھ کر بتایا تھا کہ اگر اس کی قیمت لگانے جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگا سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اب چند درہم کے اندر ان کو بکوایا۔ قرطبی میں ہے کہ عرب حضرات کی عادت تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے، اور چھوٹی رقمیں ہوتی جیسے جو 40 سے زیادہ نہ ہو، ان کا معاملہ گنتی سے کرتے تھے۔ اس لیے دراہم کے ساتھ معدودہ کا لفظ بتلایا کہ بھئی گنتی کے درہم تھے جو 40 سے کم تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا، اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے، اور بعضوں نے 22 درہم کہے۔ مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن ان کی جو دام بتلائے اس دام کو 3 صفات کے ساتھ بیان کیا۔ ایک بتلایا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دوسرا بتایا دراہیم معدودہ، تیسرا بتایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ تو بخشن کے معنی جس کے اندر کمی کی گئی ہو۔ امام راضی نے لکھا کہ اس لیے کہا کہ یہ حرام کا مال تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اور آزاد کی بے کرنا حرام ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ ظلم کا پیسہ تھا، بعضوں نے کہا کہ تھوڑا پیسہ تھا اس لیے اس کو بخش کہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کھوٹے درہم میں خریدا تھا، اور وہ بھی دراہیم معدودہ۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے رغبت تھے۔ کون بے رغبت تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبت تھے، یا قافلہ والے بے رغبت تھے؟
اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام میں انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو ان کا ایک ہی شوق تھا کہ دور کرے یوسف علیہ السلام کو، تو مقصد یہی تھا، تو جتنے میں بیٹا ان کا مقصد حاصل ہو رہا تھا۔ اگر قافلے والوں کو بے رغبتی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی مفت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ ہلکی ہی ہوتی ہے، اور یہ تو کنویں سے نکال کے ان کو مفت میں ملا تھا، اس لیے آدمی ایسی چیز کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ مجھے اس کی ایک بات یاد آئی کہ دو دوست تھے، وہ کسی جگہ چوری کرنے کے لیے گئے، چوری کر کے جب آئے تو انہوں نے ایک گھوڑے کی چوری کی تھی، گھوڑا چوری کر کے لائے، وہ اپنے گاؤں میں لا کے کھڑا کیا، تب کوئی خریدے گا، ابھی ایک ایک بات آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، بھائی گھوڑا بیچنے کا ہے۔ تو دو ساتھیوں میں سے ایک نے کہا میں ابھی گھرے جا کے کھانا کھا کے آتا ہوں، تو ابھی دیکھ کوئی آوے تو ایک ہٹا کٹا آدمی آئے، کہا یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے۔ کہا کتنے میں لوگے آپ؟ کرے بھائی ایسے تھوڑی لیں گے، پہلے مجھے گھوڑا دیکھ رہے تو چلا کے کہ کیسا چلتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا تو ایسا ہوا کہ واپس آیا ہی نہیں، چلتا ہی رہا۔ جب چلتا رہا اتنے میں وہ کھا کے آ گئے، کھانا کھا کے۔ کہا کہ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہا کتنے میں؟ کہا جتنے میں لیا اتنے میں، جتنے میں لیا اتنے میں۔ تو چوری کا مفت کا مال تھا تو وہ بھی مفت میں ہی چلا گیا۔ تو جو مفت کی چیز ہوتی ہے اس کی کوئی آدمی قیمت نہیں کرتا ہے، اس کو زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو برادران یوسف نے چاہے بے رغبتی کی ہو، ان کو تو ایسے بھی بے رغبتی تھی ہی، لیکن قافلہ والوں کی بے رغبتی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مفت میں اس کو حاصل کیا تھا، اٹھایا تھا وہاں سے، یا یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ لے کر جائیں گے اور کوئی اس کا مستحق نکل آیا، وہ ہمارے ہاتھ میں سے چھین لے گا اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کہیں گے کہ تم چوری کر کے لائے ہو اس بچے کو، تو مصیبت پیدا ہوگی۔ اور جن لوگوں نے خریدا ان لوگوں کو بے رغبتی تھی، تو اب فیہی کی ضمیر یا تو یوسف علیہ السلام کی طرف، یا یہ کہ جس دام میں خریدا تھا وہ دام کے اندر کوئی رغبت نہیں کہ تھوڑے سے دام کی کیا، اتنے درہم کے اگر خرید لیا تو درہم کی کوئی قیمت نہیں۔ یہاں پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جمال ظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جمال ظاہر کی، ظاہری خوبصورتی کی۔ اصل خوبصورتی دل کی ہے، اندر کی، دل بنا ہوا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کمالات نبوت کے تھے، اخلاق کے تھے، وہ کہاں جانتے تھے یہ لوگ؟ انہوں نے تو صرف ظاہر کو دیکھا تھا، اور ظاہر میں دیکھ کر ہی کہ یہ بچہ ہے، اب اس بچے میں کیا کمالات ہے وہ نہیں دیکھے، اس لیے انہوں نے کم دام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے، بل الى قلوبکم ونیاتکم۔ بعض روایت میں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، تمہاری باڈی کو کہ کتنا موٹا ہے، تمہاری شکل کو کہ کتنا گورا ہے، نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام تو بڑے کمال والے تھے، اللہ تعالیٰ جیسے آگے چل کے ان کے جو کمالات دکھائیں گے، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، موت تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔